اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو خلق فرمایا۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحلیم۔ وہ پروردگار دو جہان جس نے کائنات کے نظام کو خلق فرمایا، وہ کائنات کا خالق، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ غالب، وہ پروردگار عالم، جس کی مشیت میں آئی تو اس نے پورے کائنات کی انجینئرنگ کی۔ اس کی مرضی ہے وہ جس طرح سے کائنات کو خلق فرمائے، اس کی مرضی ہے اس نے نظام شمسی کے اس نظام کو خلق فرمایا، آسمانوں کے نظام کو خلق فرمایا، زمینوں کے نظام کو خلق فرمایا، فرشتوں کے سلسلے کو جاری رکھا، انبیاء اور اوصیاء کے سلسلوں کو جاری رکھا۔ اس کی مرضی ہے اس نے لوح بنایا، اس نے قلم خلق فرمایا، اس نے عرش الہی کو خلق فرمایا، اس نے کرسی کی جو انجینئرنگ تھی وہ بھی کر لی، کروبین کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ نظام کائنات کی تخلیق میں لا شریک لہو وبذالک، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مالک الملک خدا، وللہ ما فی السماوات خدا، والحمدللہ رب العالمین خدا، ویسبح للہ ما فی السماوات والارض خدا، والملک القدوس العزیز خدا، وہ خدا جس کی خود خدا نے تعریف کی، تبارک اللہ احسن الخالقین خدا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض خدا، سبح للہ ما فی السماوات والارض خدا، وہ پاکیزہ خدا جس نے اپنی تعریف قرآن مجید میں کی ہے، کبھی الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے، کبھی خدا نے خالق المصور العزیز الجبار القہار کے ذریعے، کبھی غالب کے ذریعے، کبھی قہار کے ذریعے، کبھی اللہ نے اپنی تخلیق کی تعریف کر رہے ہیں۔ بس اس کی مرضی ہے وہ کائنات کے نظام کو جیسے چاہیے وہ خلق کیا۔ توجہ سے سننا ہے، آج عشرے کی پہلی مجلس میں سامعین کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ سے سننا ہے اس مقدمے کی طرف۔ اس کی مرضی ہے، خالق کائنات کا خالق اور کوئی نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ خدا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ خدا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس کی مرضی ہے وہ جس کو جسے چاہے بادشاہیت دے دے، وہ جسے چاہے عزیز بنا دے، وہ جسے چاہے ذلیل کر دے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ فرشتے اس کی وحدانیت کی گواہ دے رہے ہیں، صاحبان علم کہتا ہے وہ لا الہ الا وحدہ لا شریک خدا ہے۔ اس نے انجینئرنگ کی پورے نظام کائنات کی، لوح محفوظ کے نظام کو خلق فرمایا، کائنات کے نظام کو خلق فرمایا، عرش برین سے لے کر یہ فلک اور آسمان کے ستاروں، نظام انسان کو خلق فرمایا۔ یہ جنوں کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ انسانوں کا نظام، یہ دریاؤں کا نظام، یہ سمندروں کا نظام، یہ چرندوں کا نظام، یہ پرندوں کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ سسٹم کائنات کی اللہ نے خلق فرمایا۔ پھر اس کی مشیت میں یہ آئی، اس پورے نظام کائنات میں ایک کنٹرول روم اللہ نے قائم کیا، جس کنٹرول روم میں پورے کائنات کے نظام کی مدیریت ہو جاتی ہے، مینیج کیا جاتا ہے۔ اس کنٹرول روم میں اتنی طاقت دی، اپنے فیوز اکبر کو اس کنٹرول روم میں خدا نے نازل کیا۔ پھر اس کنٹرول روم سے فیوزات عالم کائنات میں تقسیم ہونے لگا۔ سورج کو بھی حکم ہوا وہ مرکزی کنٹرول روم کی طرف رجوع کرے، قلم کو بھی حکم ہوا اگر نظام چلنا ہے وہ اس کنٹرول روم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کنٹرول روم کی قدرت میں اتنی طاقت دی، نہ نظام شمسی، نہ قلم کا نظام، نہ لوح کا نظام، نہ فرشتوں کا نظام، نہ انبیاء کا نظام، نہ انسانوں کا نظام چلے گا نہیں جب تک اس مرکزی کنٹرول روم کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس کنٹرول روم کی مرضی ہے، جب چاہے سورج طلوع کرے، جب چاہے اس کنٹرول توجہ کے ساتھ وہ جب چاہے سورج
سورج طلوع کرے اس مرد کی کنٹرول روم کے اطرد میں رکھ دیا خدا نے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے کائنات کے نظام کو یوں مینیج کیا، قلم سے کہا اس کنٹرول روم کی طرف جاؤ، لوح سے کہا تورات و انجیل و زبور و فرقان، انبیاء سے بھی کہا جب تک وہ کنٹرول روم راضی نہیں ہوگا خدا کسی موسیٰ و عیسیٰ اور نبی پر راضی نہیں ہو جائیں گے۔ وہ کنٹرول روم کیا ہے؟ جس کے قدرت میں وَلَهُ الْأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا نے ہر چیز سے کہا تسلیم ہو جاؤ، جھک جاؤ، اس قدرت کے سامنے جھک جاؤ۔ کائنات کے ہر نظام کو جس ہستی کے سامنے جھکنے کا حکم کیا وہ علی کی ولایت علی علیہ السلام کو اس کائنات کا منبع قرار دیا، مرکزیت حاصل ہوئی، ولایت اہل البیت کو کنٹرول روم بنایا۔ اولو العظم پیغمبر بھی حکم لینا ہے تو وہ علی سے حکم لے لے۔ تمام انبیاء اور کنٹرول روم میں اتنی طاقت دی، عالم تکوینات سے کہا اس کی مرضی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ جب بھی چاہے خدا وہی چاہتا ہے، اور چاہتے ہی نہیں ہے جب تک خدا نہ چاہے۔ اب پڑھا لکھا مجمع ہے، موضوع معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چلا میرا موضوع کیا ہے۔ موضوع ہے ولایت تکوینیہ، جو پچھلے سال میں نے باقی رکھا تھا، اسی کو ولایت کو تکمیل کرنے کا نام میرا موضوع ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ نظام کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے جس کنٹرول روم کا انعقاد کیا اسے علم کلام میں غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر کا وہ میدان ہے جس میدان میں آ کر ہر چیز کی اینڈ ہو جاتا ہے۔ دین آیا غدیر میں کمال تک پہنچا، ایمان آیا غدیر میں کل ایمان بن کے آیا، نعمتیں آئی غدیر میں مکمل ہونے کا اعلان ہوا۔ دین بھی تکمیل، مذہب بھی تکمیل، اسلام بھی مکمل، نعمتیں بھی مکمل۔ جب سارے چیزیں نعمتیں مکمل ہو کر مجسم ہو جائے اسے علی اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا۔ پوری توجہ سے حیدری، جتنے آپ کے پاس آواز ہے بلند کرے، اس آواز کو نکالے۔ یہ محرم اور سفر ہے جس میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، ولایت کا اظہار کرنا ہے، دلوں میں رکھنا نہیں ہے۔ امام خمینی سے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرے کیونکہ آپ کی آنکھوں میں بینائی اب بینائی ختم ہو گئی ہے، تلاوت کرو گے تو بینائی ختم ہو جائے گی۔ تو امام خمینی نے فرمایا مجھے آنکھ اس لیے چاہیے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اگر میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا تو مجھے اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے جس سے میں تلاوت نہ کر سکے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے عزاداروں، تمہارا گلا اس لیے ہے کہ من کن تو مولا کے سامنے حیدری، جس گلے سے علی کا نام نہ نکلے، جس سینے سے یا علی بلند نہ ہو جائے، نہ اس سینے کی ضرورت ہے، نہ اس زبان کی ضرورت ہے، نہ اس گلے کی ضرورت ہے۔ نعرہ حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ، جو پیچھے وہ بھی ہاتھ بلند کرے پوری طاقت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، تمہارے اس ہاتھ میں طاقت ہے، تمہاری اس ہاتھ میں قوت ہے۔ یہ ہاتھ ید اللہ کی بیعت کے لیے اٹھ رہا ہے، یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ کے درمیان میں، دائیں دانت کے درمیان میں لکھا ہے علی ولی اللہ۔ جب تم ہاتھ بلند کرو گے تو اس کا معنی یہ ہوگا دنیا کے نظام میں علی کی ولایت کے علاوہ کسی سقیفے کی ضرورت ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ، ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری،
علی کے نام پر ہاتھ اٹھے تو وہ ہاتھ میں بھی طاقت، علی کے نام پر زبان چلے تو اس زبان میں بھی طاقت، علی کے نام پر قلم چلے اس قلم میں بھی طاقت، علی کے نام پر فرش عزا پر آئے اس مجلس میں طاقت ہے۔ تو نظام کائنات کو سمجھنا ہے تو غدیر کو سمجھنا ہوگا، ولایت علی کو سمجھنا ہوگا، ولایت اہل بیت کو سمجھنا ہوگا۔ اب میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ، کیوں تشریف لائے ہیں آج؟ تو آپ جواب دیں گے فرش عزا پر ہم آئے ہیں، حسین کے ماتم کرنے آئے ہیں، مجلس حسین سننے آئے ہیں، فضائل اہل بیت سننے آئے ہیں۔ گھروں سے نکلے ہیں، کس چیز نے تمہیں گھروں سے نکال دی ہے؟ کس چیز نے تمہیں نیند حرام کر دی ہے؟ وہ حرارت ولایت علی ہے، علی کی ولایت ہے جو کبھی تمہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، کبھی تمہیں فرعونوں کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ وہ علی کی ولایت ہے، نہ کبھی بنی امیہ سے ڈرتے ہیں، نہ کبھی بنی عباس سے ڈرتے ہیں۔ اس ولایت کی بڑی طاقتیں ہیں، تو خدا نے یہ ولایت ہمیں عنایت کی ہے، تو اس ولایت کی طاقت کو آج درک کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حدیث نبوی میں آج میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، میں کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ ولایت اہل البیت کامل الزیارات کتاب ابن بابویہ کی کتاب ہے، جو 1100 سال پہلے یہ کتاب غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی گئی ہے۔ ابن بابویہ کی کتاب، امالیہ شیخ صدوق کی کتاب، امالیہ شیخ توسی کی کتاب، امالیہ شیخ مرتضیٰ کی کتاب، اور تمام امالیوں کی کتب کے علاوہ نہج البلاغہ کی عمارات اور عبارات اور اصول کافی کی عبارات کے علاوہ وسائل شیعہ سے آپ کو علی کی ولایت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ آئے ہیں اس مجلس میں، آج آئے ہیں فرش عزا پر، آپ تشریف لائے ہیں تاکہ سینوں میں ایک محبت ہے، وہ محبت چھپی ہوئی ہے، وہ محبت اظہار کرنے آئے ہیں۔ وہ محبت کیا ہے جو کبھی زندانوں میں اس محبت میں کمی نہیں ہوئی، نہ دار پر اس محبت میں کمی ہوئی ہے، نہ بچوں کی قربانی دینے میں اس محبت کی کمی ہوئی ہے، کبھی دربار امیہ میں اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے دار کو چوما ہے تو اسے علی کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت ہے حسین کی محبت، وہ محبت ہے ائمہ معصومین کی محبت، وہ محبت عشق ہے فاطمہ الزہرا کا عشق، وہ عشق اہل البیت ہے جس عشق کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم اس عشق کو سننے آتے ہیں تو سنیں، اس عشق کو اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں؟ ذکرنا، ہم آل محمد کا ذکر کرنا ذکر اللہ، خدا کا ذکر ہے۔ ہمارا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے، ہمارا نام لینا اللہ کا نام لینا ہے۔ تو تمہارے مجالس کی قیمت کیا ہے؟ جہاں پر آپ آتے ہو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو۔ کبھی مجلس کی صورت میں، کبھی ماتم کی صورت میں، کبھی ممبر کی شکل میں، کبھی نوحہ کی شکل میں، کبھی عزاداری کی شکل میں ہمارے ذکر کو یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو، توجہ کے ساتھ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے ذکر کو بلند کرو، ہمارے نام کو بلند کرو۔ راستوں میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، روڈ میں ہو، میدانوں میں ہو، اگر چاہتے ہو تم کامیاب ہو جائے، چاہتے ہو تم حوض کوثر پر پہنچ جائے، چاہتے ہو لوائے حمد الہی میں آ جائے، تو ہمارے ذکر کو زندہ رکھے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سند قرآن نے دی ہے، جو ہمارے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ محمد عربی سے پوچھا گیا وہ کامیاب لوگ کون ہے جس کا قرآن نے ضمانت دی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی وشیعتک هم الفائزون، وہ تمہارا شیعہ ہے، وہ تمہارا شیعہ ہے جو کامیاب ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج پہلی مجلس آپ کے سینوں کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ جن سینوں میں علی ہے، جن سینوں میں حسین ہے،
جن دلوں میں عشق حضرت فاطمہ الزہرا ہے، تاکہ تیار تو ہو جائے پورے محرم میں کرنا کیا ہے۔ یہ سینہ کس کے لیے ہے؟ یہ سینہ حسین کے لیے ہے۔ یہ آنسو کس کے لیے ہے؟ یہ آنسو حسین کے لیے ہے۔ میں آج کامل الزیارات سے ایک روایت پڑھوں گا جس پر بہت سارے علماء اشکال کرتے تھے۔ میں نے بہت سند کا بحث کیا اور علماء عرفان سے اس بحث کو ڈسکس کیا۔ پچھلے سال سے ابھی تک اس ایک جملے پہ تحقیق کرتا رہا۔ میرا ایمان مکمل ہو گیا، میرا عقیدہ کمپلیٹ ہو گیا جب میں نے اپنے بابوے کی کتاب میں یہ روایت پڑھی، جب آیت اللہ جوادی آمولی نے اس روایت کو ذکر کیا، جب عرفان نے ذکر کیا۔ وہ جملہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا وہ عشق، اس عشق کی کیا قیمت ہے، اس عشق کی ولایت کیا ہے جو حسین کے غم میں ہم بہاتے ہیں، اس ایک آنسو کی قدرت کیا ہے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، عشق حسینی میں ایک آنسو جو تم بہاتے ہو، پورے آنسو نہیں جو اب دریا بہاتے ہیں، اس کی قیمت نہیں، ایک قطرہ آنسو جو غم حسین میں تم بہاتے ہو۔ امام نے فرمایا مگس کے پر سے تشبیہ دیا، اگر مکھی کے پر کے برابر تو آنسو بہا دے، اس آنسو کی ولایت یہ ہے پورے جہنم کی آگ کی حرارت کو لے لیتے ہیں۔ درود بجے محمد حیدری۔ ان سینوں کے بارے میں گفتگو کروں گا جن میں عشق حسینی ہے، جن میں اہل بیت کی محبت ہے، تاکہ پتہ تو چلے جانا کہاں پر ہے، عاشوراء تک کرنا کہاں کیا ہے، عاشوراء تک اس دل کی ذمہ داری کیا ہے، اس سینے کی ذمہ داری کیا ہے، بچوں کی ذمہ داری کیا ہے، جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، خواتین کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو تمہارے سینے کی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ جن دلوں میں علی کی ولایت ہے ان سینوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھ میں جرأت نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا اس سینے کی کیا قیمت ہے جس میں حسین کی ولایت ہے، جس میں علی کی ولایت ہے، جس میں فاطمہ کی ولایت ہے۔ آپ کے چہرے تو مجھے چمکتے ہوئے نظر آتا ہے جب آپ کے پیشانی پر علی کی ولایت نظر آتا ہے، آپ کے چہرے میں چمک ہے۔ کیوں؟ صادق آل محمد سے پوچھنا پڑے گا ان سینوں کی کیا قیمت ہے جس میں ایک ہی ہستی رہتی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ ان دلوں کی قیمت کیا ہے جس میں حیدر کرار رہتے ہیں، ان دلوں کی قیمت کیا ہے جس میں فاطمہ زہرا کی ولایت ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کی قیمت ایسی ہے، اب قیمت مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں۔ آپ کبھی بازار گئے ہیں عطر خریدنے کے لیے؟ نعرہ حیدری، نہیں بھائی نہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور میں لاہور کا صبح کے مجلس پڑھ کے پھر چنوٹ کے مجلس پڑھ کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا کن لوگوں میں عشق ولایت علی زیادہ ہے، پھر میں ممبر سے بتاؤں گا اگر آپ ہاتھوں کو اٹھاتے رہے، عشق حیدری لگاتے رہے، تو میں لاہور کے مجمع سے بیان کروں گا سرگودا میں علی کی ولایت کمال تک پہنچ گئی۔ حیدری، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی علی کی ولایت کی خاطر ہاتھ بلند کرے، نعرہ حیدری۔ کبھی آپ بازار گئے ہیں عطر خریدنے کے لیے، خوشبو لینے کے لیے؟ یہ مثال اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے، آج اس علم کو چومتے ہوئے نکلیں گے، آج اس امام بارگاہ کی مٹی کو چومتے ہوئے نکلیں گے، آج ایک امام بارگاہ کے علم کو چومیں گے اور آپ سینے سے لگاتے ہوئے جائیں گے، ایک شمع روشن کریں گے۔ اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں جو صادق آل محمد نے ان سینوں کی مثال پیش کیا ہے جن میں عشق حیدر ہے، فاطمہ زہرا کی ولایت ہے، اہل بیت کے نام پر یہ دل تڑپتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ امام سے فرمایا یہ لوگ تو گناہگار ہیں، ان کے گناہ ہے، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، لیکن عشق حیدر بھی ان کے سینوں میں ہے، عشق اہل بیت بھی ان کے سینوں میں ہے۔ امام نے ایک بہترین مثال پیش کیا جن کے سینوں میں ہماری ولایت ہے، اگر وہ گناہگار بھی کیوں نہ ہو،
اگر وہ گناہگار بھی ہو تو ان کی مثال عطر کی شیشے کی طرح ہے۔ حیدری، نہیں، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہا، نعرہ حیدری۔ اب آپ کی مثال کتنے خوبصورت مثال ہے۔ آپ کی مثال کیا ہے؟ عطر کے شیشے کی بوتل کی طرح ہے۔ عطر کہاں آتی ہے اور خوشبو کہاں آتی ہے؟ عطر کے شیشے کی بوتل میں۔ کبھی مارکیٹ جا کر آپ پوچھیں مجھے خوشبو دے دے، مجھے عطر دے دے، تو آپ کو وہ شیشے کی بوتل میں ڈال کر عطر دے گا، خوشبو دے گا۔ آپ دکاندار سے کہے مجھے عطر دے دو، مجھے خوشبو تو دے دے لیکن بوتل کے بغیر دے دے، خوشبو دے دے لیکن شیشے کے بغیر دے دے، تو دکاندار کہے گا پاگل ہو کیا، خوشبو رہتی ہے بوتل میں۔ حیدری، خوشبو رہتی ہے بوتل میں۔ اگر بوتل کو ساتھ نہ دوں تو خوشبو کی قیمت ختم ہو جائے گی، خوشبو فضا میں بکھر جائے گی۔ خوشبو کے لیے ضروری ہے کہ وہ بوتل کے اندر رہے، وہ شیشے کے اندر رہے۔ جب آپ خریدے جاتے خوشبو لیکن بوتل کے ساتھ خریدتے ہیں، اگر خوشبو کو نکالا جائے اور بوتل کو آپ رکھے ریڑے پر، دکان میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی 2 روپے میں بھی شیشہ خریدنے نہیں آئے گا۔ لیکن جب عطر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، خوشبو جتنی مہنگی ہوتی ہے، بوتل اتنی مہنگی حیدری۔ یہ وہ جملہ تھا جو پچھلے سال میں نے نہیں کہا تھا، آپ کی خدمت حاضر کر رہا ہوں۔ ابھی جملہ آگے باقی ہے لیکن شرط یہ ہے پیچھے سے بھی جو مسجد میں بیٹھے ہیں ہاتھوں کو بلند کرے پیچھے، تاکہ پتہ چلے، دنیا والوں کو پتہ چلے آج بھی ہم زندہ ہیں۔ مینا میں جتنے ظلم کرنا کرو، نہ آل سعود نہ آج کا یزید اس مجلس کو روک سکا ہے، نہ کل کا یزید اس مجلس کو روک سکا ہے۔ پوری تکبیر، اللہ اکبر، جہاں میری نظریں جا رہی ہے وہاں ہاتھ اٹھنا چاہیے، تاکہ پتا چلے دنیا کو ہم علی والے ہیں۔ ہم ہر حالت میں علی کی ولایت کو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، تاکہ جیسے ماحول بن جائے، جیسا زمانہ آ جائے، بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباس کا دور ہو، ہر زمانے میں ہمارا یہ عزم باقی رہا ہے۔ ہم حسین پر مرتے رہے ہیں، مرتے رہیں گے۔ ہم حسین کی خاطر جانیں دیتے رہے ہیں، جانیں دیتے رہیں گے۔ نہ جب تمہارا باپ یزید حسین کی مزاداری کو نہیں روک سکا تو یزید کا بچہ ماتم کو نہیں روک سکتا۔ پوری طاقت سے حیدری۔ پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارا یہ سینہ تیار ہے۔ ہم کبھی کسی یزید کو دیکھ کر اپنا روٹ تبدیل نہیں کرتے ہیں، ہم کبھی ماتم کے ساتھ سودا بازی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے دربار کو بھی دیکھا ہے، یزید کے دربار کو بھی دیکھا ہے، بنی امیہ کے دربار کو بھی دیکھا ہے، تمہارے دربار کو بھی دیکھیں گے۔ ہم اپنے جوانوں کی قربانی دیتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہمارا امام ظہور نہ کرے، ہم دیتے رہیں گے۔ کوئی ہاتھوں کو بلند کر کے ماشاءاللہ۔ اب میں امام فرماتے ہیں وہ جن کے سینوں میں ہماری محبت ہے شیشے عطر کی بوتل کی طرح ہے۔ ہماری محبت جن کے سینوں میں ہے وہ خوشبو کی بوتل کی طرح ہے۔ میں دبئی مارکیٹ گیا تھا عطر خریدنے کے لیے، تو پتہ چلا وہاں پر اتنی خوشبو مہنگی ہے، $1000، $5000، $10,000۔ میں نے پوچھا یہ کیوں اتنی قیمتی؟ کہا جتنی خوشبو مہنگی ہوگی اتنا بوتل کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ میری طرف، انشاءاللہ میری آواز سب تک آ رہی ہے؟
نعرہ حیدری۔ امام نے فرمایا پس اس سینے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہماری محبت ہے۔ کہا مولا کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر آج ایک خوشبو کی بوتل، ایک عطر کی بوتل اعجاز بہشتی کے ہاتھ میں ہو، خوشبو اگر میرے ہاتھ میں ہو تو بوتل بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ خوشبو اگر ممبر رسول پر ہو تو بوتل بھی، بولو، بوتل بھی کہاں ہے؟ ممبر رسول پر ہے۔ خوشبو اگر خانہ کعبہ میں ہو، بوتل بھی، یہ نہیں کہہ سکتا خوشبو سے کہ تو خانہ کعبہ میں آ، بوتل سے کہے تو نہ، بوتل کہے گی جہاں خوشبو جاتی ہے وہاں میں بھی۔ حیدری نہیں بھائی، جب تک مائک صحیح نہ ہو جائے نعرہ حیدری، پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ امام نے خوبصورت انداز میں سمجھایا بھائی اگر خوشبو میرے ہاتھ میں ہے تو بوتل بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر خوشبو ممبر رسول پر ہے تو بوتل بھی ممبر رسول پر ہے۔ اگر خوشبو خانہ کعبہ میں ہے تو بوتل بھی خانہ کعبہ میں ہے۔ اگر خوشبو کربلا میں ہے تو بوتل بھی کربلا میں ہے۔ اگر خوشبو امام زمان کے جیب میں ہے تو بوتل بھی امام زمان کے جیب میں ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جب خوشبو بوتل کے ساتھ ہوتی ہے، قیمت خوشبو کی ہے، بوتل کی نہیں ہے، قیمت علی کی ولایت کی ہے، گناہگاروں کی نہیں ہے۔ حیدری، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ قیمت علی کی ولایت کی ہے، قیمت اس حسین کی ہے جو میرے سینے پر کنٹرول ہے، قیمت اس فاطمہ کی ہے جس کی ولایت میرے سینے میں ہے، قیمت اس عباس کی ہے جس کی محبت اور عشق میرے سینے میں ہے، قیمت اس ثانیہ زہرا کی ہے جس کی محبت میں مرتا ہوں تو میری قیمت نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ امام ساجد نے جو جملہ بتایا وہ جملہ یہ ہے، امام نے فرمایا گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، قیامت کے دن آل محمد جہاں جہاں جائیں گے وہاں ہماری محبت کے سینے جائیں گے۔ راوی بھی بڑا تیز تھا، مولا قیامت میں آپ کہاں جائیں گے؟ کہا ہم میزان میں جائیں گے، ہمارے شیعہ میزان میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم صراط پر کھڑے ہوں گے، ہمارے شیعہ صراط میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے۔ مولا کیوں؟ اس لیے دیکھتے رہیں گے کہ کہاں سے ہمارا شیعہ ہمارے طرف آ رہا ہے۔ آج میں نے کہا آپ کے سینے کی ذرا بات کروں، درود پیش محمد و آل محمد۔ بھائی مجمع تھکے تو نہیں ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ بھائی ذرا چہرہ دکھا کے بتائیں نیند تو نہیں آ رہی؟ سر اٹھا کے دکھائے نیند تو نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر سب میری طرف دیکھیں، ابھی تھکاوٹ تو نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہر ایک کے چہرے کی طرف، چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری صدوم امام باقر فرماتے ہیں اگر ہماری ولایت کی ٹھنڈک تمہارے جوان محسوس کرے اور مسکراہٹ اور خوشی ان کے چہرے پر آئے تو ان کے والدین کو ہم آل محمد کا سلام دیتے ہیں۔ بولا کیوں سلام کہہ دے؟ ان کو سلام کہہ دے، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے، ان کے بچے ہماری ولایت سے خود ہیں۔ حیدری آئے، تمہارے سینے کی کیا قیمت ہے مجھے کیا پتا؟ امام علی سے پوچھنا پڑے گا جن سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ آج عزاداروں کے فضائل بیان کر رہا ہوں، جن کے سینے میں حسین کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے، حسین کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا یا قمبر ابشر بشر ابشر واستبشر، اے قمبر خود بھی سنو اس بشارت کو اور میرے چاہنے والوں کو بھی سنو۔ اب میری ذمہ داری ہو گئی نا،
آپ کو بناؤں، آپ کو سناؤں جو امام فرماتے ہیں، خود بھی سنو اور آپ کو بھی سنائے۔ میرے سامنے کوئی گھڑی نہیں، اس کا مطلب ہے بغیر گھڑی کے پڑھے۔ گھڑی ادھر رکھے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ امام فرما رہے ہیں کہ ابشر واستبشر، تم خود بھی سنو اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی سنو۔ کیا؟ واللہ، یہ بڑی ڈگری دے رہے امام، عزاداروں کو ڈگری دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آپ کو ڈگری دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ اس ڈگری کو سننے کے بعد آپ ہر ایک مٹی حسین کے راستے میں چومتے جائیں گے۔ ڈگری کیا ہے؟ جو ڈگری آج نشان حیدر آپ کو مل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَاتَ رسول اللہ، پیغمبر رسول اللہ دنیا سے گئے اور ان کا سر اقدس میرے آغوش میں تھے اور ان کی روح میرے ہاتھوں کو مس کرتی ہوئی آسمان کی طرف پرواز کی، اور انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کی، کہا علی میں تمام امت سے ناراض ہوں، میں فقط تیرے شیعوں سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے نشان حیدر تمہارے لیے، ہاتھوں کو بلند، یہ ہے نشان حیدر۔ محمد تم سے خوش ہو کر دنیا سے چلے گئے، ساخطون علی جمیع الامہ الا الشیعۃ علی بن ابی طالب، تمام امت سے غمگین، ناراض، پریشان، نفرین، لعنت بیچتے ہوئے محمد گئے، سوائے علی کے شیعوں کو بشارت دیتے۔ کیا یہ نشان حیدر کم ہے تمہارے لیے؟ اگر اس نشان حیدر کو سمجھا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرے، حیدری۔ کل سینہ تان کے کہیں گے تم، محمد ہم سے خوش دنیا سے گئے۔ کوئی تم سے پوچھے کس نے کہا؟ کہا محمد کے وسیع نے کہا۔ کسی دو نمبر کی بات کی ضرورت؟ حیدری۔ اچھا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرْوَةً، پھر پیغمبر نے مجھ سے کیا کہا؟ ہائے ہائے، دوسری ڈگری کہا علی اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرْوَةً، ہر چیز کی ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوا کرتا ہے، وَعُرْوَةُ الدِّينِ، میرے دین کا خلاصہ تیرا شیعہ ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا، ہر چیز کے لئے عزت اور شرف ہے، وَالشَّرَفُ الدِّينِ الشِّيعَةِ، میرے دین کی عزت اور شرف شیعہ حیدر کا راز ہے۔ یہ ڈگری کون دے رہے ہیں؟ جن کے سینے میں علی کی ولایت ہے، محمد دے رہے ہیں۔ جس محمد نے من کنت مولا کا اعلان کیا، وہی محمد یہ ڈگریاں بھی دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، مجھے بتاؤ آج بلوار میں مجلس ہو رہی ہے نا، اتنا بڑا مجمع ہو رہی ہے نا، بولے پوری دنیا میں فرش عزا پر مجلس حسین، مجلس حسین، اور بھی دنیا میں بھی کانفرنسیں ہو رہے ہوں گے، بولو مجھے، ہو رہے ہوں گے یا نہیں؟ چین میں، امریکہ میں، سب دنیا پر اور بھی بڑے بڑے کانفرنس ہوں گے، لیکن پیغمبر فرماتے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، ہر کانفرنس، ہر چیز کے لیے ایک سردار، سید، اور ان کا آقا ہوتا ہے، وہ سید المجالس، تمام مجلسوں کی سردار، تمام کانفرنس کو مولا اور آقا شیعوں کی مجلس ہے۔ تمہاری مجلس سردار مجالس ہے، زمین پر مجلسوں کی جو سرداریت اور رہبریت ہے وہ شیعوں کے مجلس میں ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَهْوَةً، ہر چیز کے لیے خواہش ہے،
ہر چیز کی خواہش ہے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے۔ خواہش کو شہوت کہتے ہیں، مجھے یہ مل جائے، میری ارمان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی، اس دنیا کی زمین نے بھی اللہ سے خواہش کی ہے۔ حیدری، اب انشاءاللہ بتاؤں گا کعبہ اور کربلا کی زمین کیا ہے۔ اس دنیا کی زمین نے اللہ سے خواہش کی، کیا خواہش کی ہے؟ یہ الگ بات ہے زمین کی دعا مستجاب ہوئی یا نہیں، وہ انشاءاللہ 40 میں پتہ چلے گا، جب 2 کروڑ انسان لبیک یا حسین کہتے ہوئے کربلا پتہ چل جائے گا دعا مستجاب ہو گئی ہے۔ کیا؟ پیغمبر نے فرمایا علی، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ شَهْوَةً، ہر چیز نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جب اللہ نے زمین کو خلق کیا تو زمین نے خدا سے دعا کی، السکنا شیعۃ علی فینا، علی کا شیعہ میرے اوپر گھر بنائے، یہ میری خواہش ہے۔ اب بلوال والوں کی قیمت پتہ چلا، آم کی قیمت یہ ہے، زمین نے خدا سے خواہش کی ہے بلوال میں امام بارگاہ بن جائے۔ حیدری، وَلَوْلَا فِي الْأَرْضِ فِيكُمْ، آل سعود کو کیا پتا ہے شیعوں کے سینے میں کیا ہے؟ آل مروان کو کیا پتا ہے خدا کے نزدیک ہماری قیمت کیا ہے؟ تمہاری دل کی کدورت اور کثافت کو تو پتا چل گیا جب تم نے 8000 حاجیوں کو خوشبو عطر سے نہیں، بلڈیزر سے اٹھا کر کنٹینر میں پھینک دیا۔ تمہاری قیمت کا پتہ چلا، اور ہماری قیمت کا کہاں پتہ چلا؟ جن لاشوں کو تم نے کئی ہفتے تک بڑے بڑے کنٹینرز میں رکھے اور انسانوں کے لاش پر ہاتھ تم نے نہیں لگایا، چائنا اور جاپان کے نوکروں نے بلڈیزر سے اٹھا کر پھینکے اور زخمی شہید ہوئے۔ جب تہران ایئرپورٹ کر علی کی دیار میں پہنچا تو صدر نے بھی سلامی، پرائم منسٹر نے بھی سلامی، آرمی بھی سلامی، جہاز سے لے کے کمرے تک پھول نشاور کرے اسے علی کا شیعہ۔ تمہیں کیا پتا ہماری قیمت کیا ہے؟ تمہیں لبیک یا حسین، پوری طرح سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، درود بھیجو محمد آل محمد۔ کہتے کہ 15 منٹ رہتے تو میں مصائب سے پہلے کچھ فضائل اب یہ رہتا ہے۔ آج جتنے آپ کی قسمت ہے، کل یہ موضوع نہیں شروع ہوا، آج جتنے قسمت کی امام نے فرمایا قیمت کیا ہے؟ لولا فی الارض منکم، اگر زمین پر علی تمہارا شیعہ اگر نہ ہوتا، اگر تمہارا شیعہ زمین پر نہ ہوتا، مستکمل اہل الخلاف الطیبات، میں کبھی بھی خدا کہتا ہے کبھی بھی انسانوں کو پاکیزہ غذا نہ ملتا۔ اب پوری دنیا سے کہو تم جو پاکیزہ کھانا کھاتے ہو نا، وہ علی کے شیعوں کی برکت سے کھا رہے، جن کے سینے میں حسین ہے، جن کے سینے میں قمر بنی ہاشم عباس ہے۔ امام فرماتے لولا فی الارض منکم، پھر امام نے فرمایا ما لہم فی الآخرت من نصیب کل ناصب وان تعبد واجتہد۔ پھر امام نے شاید میرا تو اندازہ ہے آل سعود کی طرف ہی اشارہ کیا ہے، فرمایا ان ناصبیوں سے کہہ دو جو ہماری ولایت کا انکار کہے، 1000 سجدہ کرے، 1000 قرآن پڑھے، خدا